اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ نہ معلوم کیا بات ہے، آج میرے جی میں ایک ایسی بات آئی ہے کہ میں اپنے معاملے میں آپ کو جج بنا رہا ہوں۔ بھئی آپ میرے جج ہیں اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ میں عقل مند ہوں، عقل مند رہا یا بے وقوف رہا۔ اگر عقل مند رہا تو بھی بتائیے گا اور بے وقوف رہا تو بھی بتائیے گا۔ بھئی میں نے اپنی زندگی میں بے انتہا لوگوں کے ساتھ ان کا مال غصب کیا، میں نے حکومت میں رہ کر تمام عوام کو نقصان پہنچا کر ان کے مال کو غصب کیا، میں نے گورنمنٹ کی ملازمتوں میں بہت کچھ کھایا پیا، لوگوں کے حقوق مارے، میں نے تجارت میں ملاوٹیں کی بے انتہا، اور دوائیوں میں اور مسالوں میں اور دودھ میں اور سب میں۔ بھائی میں نے بہت ملاوٹیں کی اور بہت منافع کمایا اور کروڑوں اربوں روپیہ کما کر بینکوں میں جمع کر دیا۔ بھائی بچوں نے جو کچھ کہا، جو انہوں نے کہا، ان کو اچھی اچھی نئی نئی بڑی نئی عالیشان گاڑیاں لے کے دیں، بڑے بنگلے بنا کے دیے، کئی بنگلے تجارت کے لیے بنائے، کئی جہاز خرید لیے میں ان جہازوں میں سیر بھی کرتا رہا دنیا میں، اور میں نے تمام کاروبار ایسے کیے جس سے لوگوں کو بے انتہا نقصانات بھی ہوئے اور کاروبار میں بھی نقصان ہوا، اور پیسے میں نے بینکوں میں اتنے جمع کر لیے کہ بھائی بہت ڈھیر جمع ہے بینکوں میں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور جتنی بھی بینکیں دنیا کی بڑی بڑی اچھی ریٹنگ والی، ان میں میرے بڑے بڑے اکاؤنٹ، کھربوں ڈالر اور پاؤنڈ اور پتہ نہیں کیا کیا جمع ہے نا۔ اور جو بچوں نے کہا، میں نے ان کو اچھے سے اچھے بڑے بڑے LCDs لے کے دیے، اس پہ وہ بہت اچھی پرانی اور نئی اور اچھی اور گندی سب قسم کی فلمیں بھی دیکھتے ہیں، اور ہر وہ چینل کو وہ دیکھتے ہیں جو نئے چینل آتے ہیں اچھی چیز۔ بھائی وہ گاڑیوں کی ریسیں بھی لگاتے ہیں بچے، اور وہ بڑے بھی ہو گئے ہیں اور خوب عیش کر رہے ہیں، ان کی زندگی بہت عیش میں گزر رہی ہے اور آرام میں گزر رہی ہے۔ بھئی میں صرف 2 روٹی کھاتا ہوں صبح ناشتے میں، اور 2 روٹی دوپہر اور 2 شام کو کھاتا ہوں، اور یہ جو آپ میرے پاس قمیض دیکھ رہے ہیں، شلوار، یہ میں پہنتا ہوں۔ بس یہ میں نے چشمہ خریدا ہے اپنے لیے، اور میرے پاس تھوڑی بہت اور اس طرح میرے پاس گھڑی نہیں ہے، میں گھڑی نہیں باندھتا، میرے پاس کوئی سوٹ نہیں ہے، میں سوٹ نہیں پہنتا۔ بس میری یہ زندگی، چونکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اس لیے میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ یہی 2 4 5 چیزیں، لیکن میں نے اپنے بچوں کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ بعد میں ایک دن رات کو میں سونے کے لیے جب لیٹا تو حساب کر رہا تھا کہ میں نے اپنی ذات پر کتنا خرچ کیا جو میں نے کمایا، چاہے اچھا یا برا۔ جب میں نے حساب لگایا تو میں نے یہ حساب لگایا کہ میں نے تو جو کچھ بھی کمایا دوسروں پر ہی خرچ کیا، خاندان والوں پر خرچ کیا، اپنے دوستوں پر خرچ کیا، جو کچھ بھی میں نے چوری اور ڈاکے کیے، جو بے ایمانی کی، جو دھوکے دیے، وہ سارے کے سارے دوسرے لوگوں پر خرچ ہو گئے، یا پھر وہ بڑی بڑی بینکوں میں جمع ہیں۔ اب میری عمر بھی بہت ہو گئی، اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں تو اس دنیا سے نہ جانے کب چلا جاؤں گا، کتنی پتہ نہیں، ہارٹ اٹیک بھی ہو گیا ہے اور بہت سی بیماریاں بھی سر بتا رہی ہیں، روٹی بھی نہیں صحیح طریقے سے کھائی جاتی ہے، یہ سب چیزیں میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ دولت جو ہے بڑی بڑی بینکوں میں بڑے بڑے سرمایہ داروں کے پاس جمع ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مکان بھی میں اپنے کاندھے پر لے کے نہیں جا سکتا،
یہ پیسے میری قبر میں بھی نہیں رکھے جا سکتے کہ آخرت میں میرے کام آ جائیں. وہاں میرے کام کیا چیز آئے گی؟ اور یہ اتنا لمبا چوڑا حساب اتنے معاملات میں کیسے دوں گا؟ آج میں سوچ رہا ہوں اور آپ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ میری مدد فرمائیں. میں آپ کا بھائی ہوں، انسان ہوں، میری مدد فرمائیں. اس بڑھاپے میں مجھے بتائیں کہ اس دولت کو میں کیسے اس دنیا میں لے کر جاؤں، کیونکہ یہاں کی زندگی تو ختم ہو رہی ہے، اور یہ دولت میرے پیچھے جو یہ میرے بچے ہیں اور میرے خاندان کے جو لوگ ہیں اس کو پھر یہ جس طریقے سے خرچ کریں گے میرے تو کچھ بھی کام نہیں آیا. میری تو قبر پر ہی تھوڑا سا خرچہ آئے گا. اس کے بعد یہ سب آپس میں لڑیں گے اور لڑ کر جھگڑا کر کے ایک آدھ مارا جائے گا، ایک آدھ زندہ رہے گا، ایک آدھ دوسرے کا سر پھاڑے گا. یہ مکانوں کی بھی جھگڑے چلیں گے، یہ کورٹوں میں بھی جائیں گے، عدالتوں میں بھی جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. میں نے کبھی ایسا سوچا نہیں تھا. میں تو یہ چاہتا تھا کہ دنیا میں میرا بڑا نام ہو جائے، مجھے لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھیں کہ یہ بہت دولت مند انسان ہے. جہاں جائیں لوگ مجھے سلوٹ کریں، سلام کریں، میری بڑی عزت کریں، مجھے بڑا مقام دیں. لوگ میری گاڑیوں کے دروازے کھولیں اور میرے اوپر لال قالین بچھا کر میرا استقبال کریں. یہ تمام چیزیں میں نے سوچی تھیں، لیکن یہ کیا ہوا میری سمجھ میں نہیں آیا. تو دوستوں اور میرے بھائیوں، یہ جو ناجائز آمدنی جو ہم نے کمائی ہے اور یہ جو کوئی لوگوں کو تنگ کر کے ہم نے حساب کتاب کیا ہے، سنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک 50,000 سال کا وہ دن ہوگا اور سورج سوا نیزے پر گرمی ہوگی اور اللہ پاک حساب لیں گے. ایک ایک بھائی کا حساب، ایک ایک عمل کا حساب، ایک ایک بات کا حساب. اور میری آنکھیں سر پر ہوں گی اور ابل رہا ہوگا میرا سر، اور کتنا لمبا چوڑا حساب ہوگا. میرے مرنے کے بعد جو کچھ بھی قیامت تک میری اولادیں کریں گی وہ سارا حساب مجھے اکیلے کو دینا پڑے گا. بھئی کھایا تو میں نے کچھ بھی نہیں، استعمال تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، پھر مجھ سے اتنا لمبا حساب کیوں لیا جائے گا؟ بھئی یہ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے. مجھے تو میں نے آپ کو منصف بنا دیا ہے. آپ پلیز اس کا فیصلہ کر کے مجھے بتائیں. اگر آپ جانتے ہیں اور آپ کو علم ہے اور آپ کا یقین ہے کہ بعد مرنے کے حساب لیا جائے گا، تو بھائی میرا انصاف آپ کر دیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. میں ڈر رہا ہوں، مجھے خوف آ رہا ہے. کرا میں نے تھا اور بھرنا بھی میں نے ہے اور خرچ سارا انہوں نے کرنا ہے، کھانا پینا سب انہوں نے ہے. کیا میں بیوقوف ہوں یا عقل مند ہوں؟ بھائی یہ فیصلہ کر کے آپ مجھے جلدی مطلع کریں، اس سے پہلے کہ مجھے موت آ جائے. مجھے پلیز جلدی سے بتائیں. اللہ آپ کا حافظ و ناصر اور میرا بھی حافظ و ناصر. اور پڑھ لو بھائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور مسکین اور غریب کو کبھی تنگ نہ کرنا. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، مسکین و غریب کو کھانا کھلانا اپنے ساتھ بٹھا کر شاید بخشش ہو جائے. پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور بھائی جو غلطیاں ہو گئی ہیں، جو قصور ہوگا، اس پہ پڑھو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بھئی آدم علیہ السلام سے بھی قصور ہوا تھا، انہوں نے پڑھا تھا اللہم ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا
وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور دیکھو یونس علیہ السلام سے بھی تھوڑا سا قصور ہوا تو انہوں نے پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بھئی میری بھی مغفرت کی دعا کرنا، یاقوت شاہ کی مغفرت کی دعا میرے دوستو، کہ اللہ مجھے مغفرت کر دے، مجھے گناہوں کو بخش دے، اور بھئی فیصلہ آج کر لو کیونکہ دیر نہ ہو جائے گی۔ اللہ حافظ۔